جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، راشد بودلہ ہے۔ آج ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے جو کسی بزرگ سے میں نے سنا اور اس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے شہزادے کو کسی اتالیق کے پاس، کسی ماہر استاد کے پاس بھیجا اور کہا کہ جس کو علم و ہنر میں طاق کر دیجئے۔ تو انہوں نے وہاں پڑھنا شروع کر دیا۔ کافی عرصے کے بعد جب وہ فارغ التحصیل ہوئے تو استاد محترم سے کہا کہ جی استاد میں اب جانا چاہتا ہوں، ختم ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کل آپ آ جائیے گا۔ دوسرے دن پھر جب وہ گیا تو انہوں نے کمرے میں بند کر کے اس کو مارنا شروع کر دیا چھڑی سے، اور بہت زیادہ پیٹا اور وجہ بھی نہیں بتائی، اور وہ چیختا رہا، چلاتا رہا شہزادہ کہ استاد محترم میرا قصور تو بتائیں، کیا قصور ہے؟ کیوں مجھے بے گناہ جو ہے وہ آپ پیٹے چلے جا رہے ہیں؟ کوئی میری ایسی کوئی قصور یا کوئی غلطی بھی سامنے نہیں آئی، مجھے بتایا۔ تو انہوں نے اس کو کچھ بھی نہیں بتایا اور اس کے بعد اس کو واپس روانہ کر دیا، کافی زیادہ زد و کوب کرنے کے بعد۔ تو وہ گھر گیا، جب اپنی ماں کو، ملکہ کو، اس نے جا کر یہ بات کی کہ آج استاد محترم نے مجھے بہت زیادہ مارا ہے، بلا وجہ مارا ہے، کوئی غلطی نہیں تھی، کوئی قصور نہیں تھا میرا، تو میں کیا کروں؟ مطلب مجھے بڑا غصہ ہے اس بات پر۔ تو انہوں نے، اس کی والدہ نے کہا کہ جی بیٹا میں کچھ نہیں کر سکتی، آپ اپنے بابا سے بات کر سکتے ہو تو کرو، نہیں تو پھر رہنے دو، کیونکہ وہ تو اس کو بہت بڑا مانتے ہیں استاد۔ تو خیر وہ خاموش ہو گیا۔ 20 سال کے بعد تقریباً وہ بادشاہ بنا۔ جب تخت پہ بیٹھا، اس کا والد بادشاہ فوت ہوا، تو اس نے اس بزرگ کو، جو بزرگ ہو چکے تھے، ان کے جو استاد تھے، ان کو بلوا بھیجا اپنے دربار میں۔ جب بلوایا تو ان کو کہا کہ جی آپ بتائیں مجھے کہ میں نے آپ کو بلوایا ہے اس وجہ سے کہ آج سے 20 سال پہلے آپ نے مجھے بے قصور جو ہے وہ مارا تھا، پیٹا تھا اور اتنا زد و کوب کیا تھا، میرے جسم پہ نشان پڑ گئے تھے۔ تو آج مجھے طاقت ملی ہے، مجھے تخت ملا ہے، بادشاہت ملی ہے، تو میں آپ سے یہ استفسار کرنا چاہتا ہوں کہ آخر میرا قصور کیا تھا؟ مجھے آج تک وہ مار یاد ہے، میں بھولا نہیں ہوں۔ تو استاد ہی ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں نے آپ کو ایک سبق دینا تھا، جو اس وقت میں نے مار کی صورت میں آپ کو سبق دیا، لیکن میں نے سوچا کہ یہ بات بعد میں کبھی میں بتاؤں گا آپ کو جب وقت آئے گا۔ تو آج وہ وقت آ گیا کہ میں اس کا لیسن آپ کو دوں کہ بیٹا اگر آپ کسی بے آدمی کے اوپر بے قصور اور بلا وجہ ظلم کرو گے، اس کے ساتھ اس سے زیادتی کرو گے، تو اس وقت تو وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپ سے بدلہ لے گے، لیکن ایک نہ ایک دن اگر اس کو اقتدار ملا، اس کو اختیار ملا، چاہے وہ اس دنیا میں ہو یا قیامت والے دن، وہ بھولے گا نہیں۔ تو اس بات کا خیال رکھنا کہ وہ بدلہ ضرور لے گا، وہ کلیم ضرور کرے گا۔ تو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ آج اگر ہم کسی پہ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں اور وہ خاموش ہو گیا، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے وہ جواب دے سکے اس لیول کا، تو خاموش بد دعا سے ہمیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ جس دن اس کو اختیار ملے گا، اللہ تعالیٰ اختیار دینے والے ہیں، وہ دنیا میں بھی حالات کو پلٹا سکتے ہیں اور آخرت میں تو پھر وہ تو ہوگا ہی ہوگا۔ اس صورت میں ہمیں کیا جواب دینا پڑے گا، کیسے ہم جواب دیں گے، اس بات کو سوچنا چاہیے۔ میرے ایک دوست تھے پروفیسر امین صاحب، خانپور میں تھے، وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ انہوں نے بھی آج سے 15 سال پہلے ایک واقعہ سنایا تھا، تو وہ میں واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ اس سے بھی مجھے بہت زیادہ لیسن ملا، وہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں۔ ان کے محلے میں ان کی آنکھوں کے سامنے ایک واقعہ ہوا۔ پولیس آفیسر تھے، وہ کہتے کہ جب وہ آفیسر اپنی پوزیشن پر تھے، اپنی پوسٹ پر تھے، سیٹ پر تھے، تو وہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ انہوں نے ظلم کیے، اور وہ فخریہ بتاتے تھے کہ جی میں فلانے کو اریسٹ کر لیا، وہ کر لیا، اور اتنے پیسہ لے کر میں نے چھوڑا، بہت پیسہ کمایا، حرام کا پیسہ، لوگوں کے اوپر ظلم کر کے، زیادتی کر کے۔ تو ہوا یہ کہ وہ ریٹائر ہو گئے، پیسے کی کمی نہیں تھی، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کو کچھ عرصے کے بعد فالج ہو گیا۔ جب فالج ہو گیا تو بیٹوں نے، بہوؤں نے، ظاہر ہے اتنا تو نہیں ہو سکتا تھا ان سے کہ وہ وہاں پر ان کی وہ جو ہے وہ کموڈ تک بھی صاف کرتے۔ تو آہستہ آہستہ وہ گھر میں اکیلے، بے یار و مددگار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے میں یہ بات کرتا ہوں
کہ وہی پیسہ انسان کا دشمن ہو جاتا ہے، جو انسان حرام طریقے سے کماتا ہے وہی اولاد دشمن ہو جاتی ہے انسان کی، جس اولاد کے لیے وہ حرام کماتا ہے اور قبر خراب کرتا ہے۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ بہوؤں نے بھی انکار کر دیا، بیٹوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا، پیسہ تو بہت تھا لیکن بیمار والد کے لیے ان کے پاس نہ ٹائم تھا، نہ توجہ تھی، نہ محبت تھی، نہ پیار تھا، نہ خلوص تھا۔ آخرکار انہوں نے ایک دن جا کر کے اپنے والد کو اسی حالت میں، فالج شدہ والد کو فٹ پاتھ پہ پھینک دیا، لٹا دیا۔ وہاں پہ کچھ عرصہ گزرا اور وہیں پہ کوئی راہ چلتا ہوا آدمی ان کو روٹی دے دیتا تھا، کچھ کر دیتا تھا۔ کیسا بھی مشکل وقت تھا، اور وہاں ان کی جو ہے وہ پیمپر وغیرہ بھی نہیں تھا، صاف کرنے والا بھی کچھ نہیں تھا، تو سمیل اتنی تھی، کیڑے پڑ گئے ایون، اور اتنی زیادہ سمیل تھی، تو اسی حالت میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ تو وہاں پر بیٹے بھی قریب نہیں آئے ڈیڈ باڈی اٹھانے کے لیے، اور کمیٹی سے یعنی خاک روب آئے، انہوں نے وہاں سے ان کی ڈیڈ باڈی کو اٹھایا، وہاں سے اتنی سمیل تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ واقعات دکھاتے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کسی کے اوپر بھی ظلم کرنے سے پہلے، کسی پر بھی زیادتی کرنے سے پہلے، کیونکہ اگر وہ خاموش ہو گیا تو پھر تو وہ ڈائریکٹ معاملہ اللہ میاں کے پاس چلا جائے گا۔ تو کوئی بھی اگر اقتدار کے نشے میں، پیسے کے نشے میں، دولت کے نشے میں، پوزیشن کے نشے میں دوسرے کے اوپر بے طریق ظلم کرتا ہے، تو اللہ کے لیے اس بات سے بچ جائیں، کیونکہ آنے والے وقت کو کس نے دیکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی ایسی بے شمار مثالیں عبرت کے طور پہ پیش کی ہیں، اور دیکھنے والی نظر چاہیے، سوچنے والی نظر چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کے ظلم سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ، اب تک کے لیے اتنا ہی، تھینک یو، السلام علیکم۔